ان کا ایک واقعہ بتاتے ہوئے مجھے تھوڑا بدل درس رہا ہے ان کا ایک واقعہ، چونکہ پہلے بھی ابو جہل نے انکار کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے تو آپ بکری چلانے میں گئے، واقعہ سننے کی آج آپ انکار نہیں کر رہے، ابو جہل ابو جہل نے انکار کیا، نبی جب بکری چلانے گئے تو 2 ہاتھ کے بچے آئے اور جو بچے تھے گئے تو وہاں کے اماں کے پاس جا، اماں کا کیا ہوا کہا وہ فرشتے آسمان سے آئے، 2 انسان آسمان سے آئے، آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان نکال دیا اور اپنی زمین سے اپنی جیب سے اپنے تھیلے سے خنجر نکالا، رسول اللہ کے سینے کو چیرا ہے اور چیرنے کے بعد دل نکالا، آب مصفا دیا اور اس میں حوض کوثر نشان دی اور دل رسول کو نکال کر انہوں نے دھلا اور نے خنجر سے چیرتے ہوئے دیکھا، دل نکالتے ہوئے دیکھا، اے امی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رضائی بھائی ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امیر کا دل کھڑا ہو گیا، اللہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ایسا ہوا کہ ہاں ایسا ہوا، آپ روئے چیخ مارتی ہوئی فوت، جب چیخ مارتی ہوئی فوت پہنچی ہے تو آپ جب پہنچی تو دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائی ماں نے سیدھا دیکھا، کہا بیٹے کیا ہوا، کہا میرا کچھ تو نہیں ہوا، کہا بیٹے کہیں خراش نہیں، کہا میرا خراش نہیں ہوا، تو لوگ آئے امی جان تمہیں دکھائے، نبی فرما رہے خنجر سے ہمارا سینہ چیرا اور دل نکالا، دل کو بھی ہلکا سے چیرا اور چیرنے کے بعد آب مصفا آب زمزم سے ملا ہوا پانی تھا، اس میں ہمارے قلب کو گویا پھر نکالا اور پھر اسی جگہ لگا کے انہوں نے سرجری کر دیا، سے دیا اور فوراً چلے گئے۔ لوگوں نے جب سنا اس کا انکار کیا، لیکن علم رسول کا جواب بنا تھا، آج تم انکار کر رہے ہو، آج سے 1400 سال کے بعد علم جیسے جیسے جوان ہوگا، سائنس جیسے جیسے اپنی منازل طے کرے گا، تم اس کا اقرار کرو۔ اور آج دیکھتے ہو آج آپریشن ہوتا بھی ہے، ہارٹ نکالا بھی جاتا ہے نا، آج کی سرجری بھی ہوتی ہے اور پھر اسی جگہ ہارٹ کو لگا دیا جاتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا، لیکن علم مصطفیٰ کہہ رہا تھا، قرآن کی تعلیم کہہ رہی تھی، اے لوگوں تم آج تو انکار کر رہے ہو، لیکن آج تمہیں نالج، تمہارا نالج محدود ہے، تمہاری معلومات محدود ہے، لیکن جیسے جیسے علم مضبوط ہوگا، جیسے جیسے علم کے اندر توانائی پیدا ہوگی، دنیا دیکھے گی ہارٹ کا آپریشن ہوگا، سینہ چیرا جائے گا، آنکھ نکالا جائے گا اور آنکھ کو پھر اسی جگہ پر بیٹھ دیا جائے گا۔ کائنات کا سب سے پہلا سرجن، سب سے پہلا ڈاکٹر جبریل علیہ السلام ہے، جنہوں نے سینے مصطفیٰ کو چھوڑا تھا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا دل نکالا اور نکالنے کے بعد بھی سینے میں لگا دیا اور سمجھنے کو بتا دیا یہ بچہ جو بکری چلا رہا ہے، تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ نور مصطفیٰ کی شکل میں رسول اللہ۔ آج تم نے دیکھے آج آپریشن ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہو رہا پوری دنیا میں رہا ہے۔ آج جیسے جیسے علم کو پتا چلا کہ یہ علم رسول جیسے جیسے جواب ہوگا تو نبی علیہ السلام پہنچے 2000 ابو جہل کے پاس، اور جب اس نے انکار کیا تب دست مصطفیٰ اٹھا، اے اللہ ابو جہل نہیں مانتا، آواز آئی اے میرے نبی 2000 دفعہ آئے، آپ نے تبلیغ کا لگا دیا تو میرے محبوب نے کیا کہا، اے اللہ 2 لوگوں کے لیے دعا کرنا، ایک کا نام عمر بن خطاب ہے، دوسرے کا نام ابو بکر ہے، اے اللہ 2 میں سے ایک کو تو اسلام کے دائرے میں شامل کر دے، 2 میں سے ایک کو تو اسلام کی چوکھٹ میں لا دے، تاکہ اسلام کو توانائی مل جائے، اسلام کو طاقت مل جائے، اسلام کو قوت مل جائے۔ 2000 دفعہ میں ابو جہل کے پاس آیا تھا، یہ مکہ کا سردار ہے، زمین ہے، بہادی کا ہے، چر زبان ہے، شہزور ہے، طاقتور ہے، اسی لیے آیا تھا۔ اگر آج یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کو تقویت ملتی ہے، اسلام کو طاقت ملتی ہے، اسلام کی رگوں میں تازہ خون دوڑ اٹھے گا۔ اگر یہ نہیں آتا ہے تو اے میرے پاک پروردگار عالم، عمر بن خطاب کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آواز آئی ہے میرے نبی جاؤ، ابو لہب تو میرے علم میں اصلی کافر ہو چکا ہے، رب نے کہا ابو لہب میرے علم میں اصلی کافر ہو چکا ہے، میں نے ہدایت اور رشد و ہدایت کے دروازے اس پر بند کر دیے ہیں، میں بھیج رہا ہوں پر تو جاؤ اور تمہاری چوکٹ پر آئے گی۔ تو آپ نے عمر سے بڑا کون چلی ہوگا، عمر سے بڑا کون خونخوار ہوگا، عمر سے بڑا کون عادل و
لیکن جب عمر آتے ہیں بہن کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گئے. بہن کا بھی نام تھا فاطمہ اور بہنوئی کا بھی نام ہے حارث. اتنا مارا خون جاری ہو گیا. عمر نے کہا آخر تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا عمر اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. کہا مجھے بھی دکھاؤ. تو بہن نے یہی جملہ کہا عمر تم مان کے قرآن کو نہیں دے سکتے ہو. اگر قرآن پڑھنا ہے تو اللہ پاک، اللہ کا کلام پاک، اللہ کی تعلیم پاک. عمر پہلے آپ غسل کر لو، پاک تو بنو. جیسے پہلے نے کہا قرآن نے وضو بنایا، وہ عمر نے غسل کیا اور جیسے قرآن کو لیا ہے یہی آیت کا نظر کرو. ورثہ من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین والمؤمنات. یہ قرآن کی آیت میں ایسا کام کر گیا کہ قرآن کی آیت سورت نے عمر کے دل کو ہلا دیا ہے. عمر نے فوراً کتاب پڑھ دی ہے. قدم مصطفیٰ پہ جا کے ڈھیر ہوئے اور جب ڈھیر ہوئے تو یا رسول اللہ اب تک تو آیا تھا سر لینے کے لیے، قیامت تک سر لینے کے لیے آیا. واہ عمر، یہ کس کی قدر تھی. اور یہی حال ابو بکر صدیق کا بھی ہے. یہی حال حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. ملک شام سے لوٹے ہوئے ہیں. آپ نے ابھی تک اسلام کی تعلیمات کو سنا لیکن اسلام کے قدموں میں نہیں آئے تھے. ایک راہب کے یہاں بہت دیر رات ہو رہی تھی. راہب نے دیکھا، کہا ابو بکر کیا ہے وہ کیا کہاں جا رہا. کہا ابو بکر ذرا ہاتھ تو بڑھا. آپ نے ہاتھ کو چوما. ابو بکر نے کھینچ لیا. کہا یہ کیا کر رہے ہیں. کہا ابو بکر تمہارے باپ کا نام آفا ہے نا؟ ہاں. کہا تمہاری ماں کا نام عمر ہے؟ ہاں. ام سلمہ ہے؟ ہاں. کہا کہ ابو بکر کیا ہے وہ رسول پیدا ہو گیا اور اس رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا. ابو بکر میری عمر 150 سال ہو گئی ہے، میں لمبا سفر نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تعمیر نہیں کر سکتا. لیکن عمر تم ان کے قدموں میں گرو گے اور قیامت کی صبح تک جگمگاؤ گے، لیکن محشر میں مجھے مت بھولنا. سارے نبی جواب دے دیں گے لیکن مصطفیٰ جواب نہیں دے گا. اس حالت کو دے گا. حضرت کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہیں گے اور نبی ضرور یا نہیں میرے رسول کے اوپر آنا لگا ہوگا. عمر کیسے آئے مکہ کی سرزمین پر؟ ابو جہل سے ملاقات ہوئی. کہا تم نے سنا؟ کہا کیا؟ کہا وہ بنو ہاشم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں آسمان سے جبریل آتے ہیں، قرآن کی آیتیں اور سورتیں نازل ہوتی ہیں. اے ابو بکر آ گئے ہو، کوئی فیصلہ کیا جائے، ان کو شہر بدل دیا جائے. ابو بکر اٹھے اور سیدھے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو پتا چلا نبی دار ارقم میں بیٹھے. آپ نبی ہیں، کوئی معجزہ پیش کرو. نبی نے ایک جملہ کہا. ابو بکر اس سے بڑا معجزہ اور کیا چاہیے؟ یہاں سے 1000 کلومیٹر کی دوری پر اس کلیسا کے اندر بحیرہ راہب نے انجیل مقدس کھول کے پڑھا تھا. تمہارا بھی نام بتایا تھا، تمہاری ماں کا بھی نام بتایا تھا، تمہارے باپ کا بھی نام بتایا تھا، میرا بھی نام بتایا تھا. اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ اتنا سننا تھا. ابو بکر بربرا پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحابہ، اب صحابہ کے بعد اولیاء اللہ کا نمبر آیا. انشاءاللہ اکیڈمی شریف کا مہینہ ہے اور محمد نصیر مرحوم جن کا انتقال ہوا، ہمارے سبھی بھائی، چھوٹے بھائی، بڑے مشکل تھے، بڑے کرم فرما تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان قبر کو گناہ عطا فرمائے. کل قرآن خوانی ہے، زیادہ تعداد میں آپ پڑھو، پڑھو اور قرآن شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو تاکہ اللہ